You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. میں نے اس دن ہمارے دوست تھے ان کے گھر بھی یہ روایت بیان کی تھی. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 800 سال پرانے محدث گزرے ہیں، 800 سال پرانے محدث ہیں. آپ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. آپ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آپ بیٹھا کرتے تھے، زان و تلمس ہوتے تھے. آپ نے واقعہ لکھا ہے، یہ 2-4 منٹ میں بیان کرتا چلوں کہ مسلمان کے گھر میں نا دستک ہوئی. اس مسلمان نے دروازہ کھولا تو سامنے عورتیں کھڑی تھیں. انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آج رات کے لیے چھت چاہیے رہنے کے لیے، جوان بیٹیاں ہیں، ہماری مدد کر دو. اس نے کہا تم کون ہو، تمہاری کیسے مدد کریں ہم؟ وہ عورتیں کہنے لگی ہمیں اور تو نہیں پتہ کہ ہم کون ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کی بیٹیاں ہیں، ہم سید زادیاں ہیں، ہمیں آج کی رات ہماری مدد کر دو، آج کی رات. وہ مسلمان صاحب تھے نا، حضور کا کلمہ پڑھتے تھے. انہوں نے کہا تمہارے پاس سند کیا ہے، تمہارے پاس کون سی سند ہے، حضور کی اولاد سے ہو، جاؤ، کوئی رہائش نہیں ہے، پتہ نہیں تم کون ہو. وہ کہہ رہی ہیں ہم سید زادیاں ہیں، اس کا سند نہیں ہے، چلے جاؤ. وہ گزر رہی تھی نا، سامنے ایک مجوسی کھڑا تھا. اس نے پوچھا بی بی کیوں بھٹک رہی ہو جوان بچیاں لے کر؟ اس نے کہا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، اس مسلمان نے ہمیں گھر میں جگہ نہیں دی. اس نے کہا تم ہمارے نبی کے بھائی کی بیٹیاں ہو، ہمارے نبی کی بھائی کی بیٹیاں ہو، تم گلی میں نہیں رہو گی، جہاں پر تمہیں بھٹکنے نہیں دوں گا، آؤ میرے گھر چلی جاؤ. اس نے گھر میں پناہ دی، چھت دے دی، اور وہ بازار چلا کے اس نے پاک برتن خریدے. یار نبی کی آل آئی ہے، ان کے لیے پاک برتنوں کا بندوبست کیا جائے. اس نے پاک برتن خریدے، وہ لے کے آیا، خدمت کرتا رہا. سو گئے مسلمان صاحب بھی، مجوسی بھی، یہ سید زادیاں بھی. رات کو خواب میں نا یہ جو مسلمان صاحب تھے، اس نے دیکھا کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑے محدث کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان، اور 800 سال پرانا ہے. لائن لگی ہوئی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے جام پلا رہے ہیں. اس کی باری آئی نا جب مسلمان کی، اس نے کہا حضور اپنے ہاتھوں سے جام پلائے. حضور نے فرمایا کون ہے تو؟ اس نے کہا آقا آپ کا امتی ہوں. فرمایا تیرے پاس کوئی سند ہے میرے امتی ہونے کی؟ امتی ہونے کی سند ہے؟ نہیں میرے پاس تو امتی ہونے کی سند ہے آقا، ساری زندگی آپ کا کلمہ پڑھا ہے. فرمایا تیرے پاس سند نہیں ہے تو چلا جا، حوض کوثر سے تجھے محروم کر رہا ہوں. جب کل میری بیٹیاں تیرے پاس آئی تھی، تو نے ان سے کہا تھا شجرہ دکھاؤ تم سید ہو یا نہیں ہو، اب تو بتا تو امتی کیسا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ مایوس ہو کر لوٹا، بیدار ہو گیا، خواب میں جاگا، پسینے سے شرابور ہے، دوڑنے لگا، ڈھونڈنے لگا وہ میرے مہمان کہاں پر ہیں جو کل میرے دروازے سے میں نے انہیں موڑا تھا. کسی نے بتایا وہ مجوسی کے گھر میں رکے ہوئے، ادھر چلا جا. مجوسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگا کہ وہ میرے مہمان تم نے رکھ لیے، انہیں واپس کرو. مجوسی نے کہا صبر کر، اب تجھے کیسے خیال آیا ہے؟ کہنے لگا خواب میں نے دیکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تو ان کی شہزادیاں ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. مجوسی کہنے لگا ہاں خواب میں جس نبی نے تجھے بتایا نا وہ ان کی بیٹیاں ہیں، وہی نبی خواب میں آ کر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر گیا ہے، نبی مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر گیا. اب یہ تیری نہیں میری مہمان ہیں، اب میں خدمت کرتا رہوں گا ان کی. سامعین محترم، جس نے بھی عزت پائی، جس نے مقام پایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے پایا. حضور کی اولاد سے جڑ جاؤ، اگر جڑے رہے تو اللہ کامیابیاں عطا کر دے گا. میں نے متن کے ساتھ سند کے ساتھ حدیث پڑھی اور آخر میں یہ واقعہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، صحیح عقیدہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.